میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی سفر تھا۔ اس سفر میں محبت و ایثار کی ایسی مثالیں قائم ہوئیں جو رہتی دنیا تک یادگار بن گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک غار ثور میں قیام کیا۔ مشرکین آپ کے تعاقب میں تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب جاسوس آپ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قدموں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائیں گی۔ سراقہ بن مالک بن جاشم انعام کے لالچ میں تعاقب کر رہا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والا تھا کہ اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ وہ اٹھا مگر پھر گر پڑا، پھر اٹھا پھر گر پڑا، اور گھوڑے کے دونوں اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے سراقہ، تم ہمیں قتل کر کے 100 اونٹ لینا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ مادیت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص آپ کی اس پیشن گوئی کو سنتا تو مذاق اڑاتا کہ ایک طرف جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور دوسری جانب کسرا کے تاج و تخت پر قبضے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، لیکن جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا ویسا ہی ہو کر رہا۔ الاستیعاب صفحہ 597 جلد نمبر 2 میں مذکور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور انہوں نے کسرا کا تاج حضرت سراقہ کو بلا کر انہیں پہنا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے سفر کے بعد مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ آپ کے استقبال کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ہر طرف نعرے گونج رہے تھے، اللہ اکبر، جاء رسول اللہ، اللہ اکبر، جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انصار کی بچیاں بڑی خوشی اور مستی کے عالم میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، پہاڑی کا وہ موڑ جہاں سے قافلے رخصت کیے جاتے ہیں، وہاں سے آج 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، اور جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا بھی رہے گا ہم پر شکر کرنا واجب رہے گا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ عظیم نبی جسے ہمارے درمیان بھیجا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو نجار کے محلے سے گزرے تو ان کی بچیاں اپنے انداز میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار، ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں،
ہماری خوش نصیبی کے کیا کہنے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوس میں ہیں۔ مکے والوں نے جس عظیم نعمت کو ٹھکرا دیا تھا، مدینے والوں نے اسے عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہر طرف خوشی تھی، ہر طرف استقبالیہ نعرے تھے، ہر طرف زبان پر حمد و ثنا کے نغمے تھے، ہر طرف نور ہی نور تھا، سرور ہی سرور تھا۔ سیرت کی کتاب نبی رحمت میں مذکور ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور روشن دن کوئی نہیں دیکھا، جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میزبانی کا شرف بخشیں، لیکن یہ شرف ازل سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ جس گھر کے سامنے اونٹنی بیٹھ جائے گی وہیں قیام کروں گا، اور اونٹنی چلتے چلتے وہاں آ کر خود بخود ٹھہر گئی جہاں آج مسجد النبی کا دروازہ ہے۔ لیکن اس وقت یہ جگہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، کھجور کا کھلیان تھا، اور یہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی تھا۔ انہوں نے فوراً سامان اتروایا اور اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی عجیب نظام ہے، وہ بعض اوقات مسکینوں اور عاجزوں کو ایسا نوازتا ہے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ نبوت ملی تو مکے کے ایک یتیم کو ملی، مدینے میں میزبانی کا شرف حاصل ہوا تو عاجز سے انسان حضرت ابو ایوب انصاری کو، اور مسجد النبی کی تعمیر کے لیے جس جگہ کا فیصلہ ہوا وہ جگہ بھی 2 یتیم بچوں کی ملکیت۔ اس میں شک نہیں، مسجد النبی جہاں بھی بن جاتی وہ جگہ قابل احترام ہوتی، لیکن ان یتیموں کے لیے تو یہ بات قابل رشک تھی کہ ان کی مملوکہ زمین میں اللہ کے نبی نے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں سے اس جگہ کے خریدنے کی بات کی تو وہ بلا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قیمت دے کر وہ زمین خریدی اور پھر اس کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدیلوں پر نہیں بیٹھے، بلکہ آپ نے اپنے کندھوں پر اینٹیں اٹھائیں اور مسلمانوں میں ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر یہ اشعار پڑھتے، اللہم ان الاجر اجر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ